میں جہاں جاتا ہوں نا، میں ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں، میری ایک بات مان لو، دو چیزیں اپنے گھر میں یار لے آؤ۔ ہر نعمت رب نے دی ہے گھر میں، صرف ہمارے گھر میں ایک نماز نہیں، ایک قرآن نہیں۔ ایک ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں۔ قرآن تو ہے، وہ جہیز میں جیسے وائف کو ملا تھا اسی طرح ریشمی کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، اسی طرح جہیز میں آیا، اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ قرآن تو ہے، لیکن میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت لاؤ گھر میں، 5 وقت کی نماز گھر میں لاؤ، پھر دیکھو خیر کیسے ہوتی ہے۔ نماز یہ تحفہ ہے، ہاں جی، معراج شریف کے جلسے کراؤ، محفلیں کراؤ، سجاؤ، ذکر سناؤ، پر بھائی یہ بھی تو غور کرنا، اس معراج کی رات امت پہ اتنا کرم ہوا، 50 سے 5 نمازیں، فرمایا پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 کا۔ توفیق مانگتے ہیں میں اور آپ مل کے اپنے رب سے۔ زندگی کا بھائی کوئی پتہ نہیں، یہ میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، وہ جی ویلا آیا تو ویکھی جائے گی، ہاں جی، نہیں اے ویلا پھر جس ویلے آیا جاندہ نا، پھر اس ویلے ویکھیا نہیں جا، ترکی چ نہیں دیکھ لیا شام چ، ویکھن دا موقع ملیا، وہ تے سجنا کمرے چوں نکلن دا بھی موقع نہیں ملیا۔ ہمارے ایک مولانا کا انتقال ہوا ہے، وہ ان کی تقریر سنے تو جیسے شیر ببر گجتا ہے۔ وہ ہم تو مقرر تھے، وہ بہرحال وائز تھے، بڑی گج بجا کے تقریر، بڑا زور لگاتے تھے اور بڑا تقریر بڑی ٹل لگا کے کی ہے، اور آخری تقریر نیٹ پہ ہے۔ تقریر کر کے کرسی پہ جا کے بیٹھے ہیں، اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے محفل کے اندر۔ لوگ حیران تھے، میں نے کہا لو جی تسی آندے ہو جی اجے بڑی زندگی پئی ہے جی، اجے ویکھی جائے گی، اجے منڈا ساڈا جوان ہے، ہنے مسیتڑ ہو گیا ہے وہ تو ہنے داڑھی رکھ لی ہے، اجے تیری کیڑی عمر ہے داڑھی رکھن والی، دیکھو امت کا۔ میں کہ اچھا برخوردار، تو جو یہ کہنا ہے یہ تیری یار عمر ہے داڑھی رکھن والی، اجے تو بڑی عمر ہے۔ میں کہ 10 وہ داڑھی رکھن دی عمر کیڑی ہے جیڑی تیری شریعت وچ لکھی ہے؟ میں حضور دی شریعت وچ تے کوئی نہیں۔ جے کو منڈا اعتکاف بہ جنت نمازی بن جائے، اے مسیتڑ ہو گیا، لے 10 تونے نالی مسیتڑ ہو گئے ہیں، ایک عمر تیری مسیتے بہن والی، یہ تے بوڑھے بندیاں دا کام ہے۔ میرے ایک بندہ آکھن لگا جی اعتکاف پڑھنا بوڑھے بندیاں دا کام ہے، میں کہ لے 10 در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری دا اصل مفہوم لوگ سمجھے نہیں۔ اے اصل جوانی جیڑی توبہ کر لینی ہے نا، بوڑھے وارے تو نہ بھی توبہ کریں آخنا ہے بابا جی نماز دا ٹائم ہو گیا، چاچا جا پڑھیا نماز۔ ہاں میں آپ بیتی عرض کر رہا ہوں، میاں جی نماز پڑھاؤ، وہ بزرگ بیچارہ بیمار کیا کرے، گھر والے گھر نہیں بیٹھنے دیتے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر مسجد کے سوا چارہ ہی نہیں، آنا ہے بیٹھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اتھے ہی لمحہ پہ جائیں گے نماز پڑھ کے، بوڑھے جو ہو گئے اور کم کار کرنا کو نہیں۔ مزہ تو تب ہے نا یار کڑیل جوانی ہو، سینہ تان کے تو گلی میں چلتا ہو، تیرے اعضاء مضبوط ہوں، اور اس وقت تیرے اندر عاجزی، اذان کی آواز آئے، وضو کرے رب کے حضور آ کے سجدہ ریز ہو، اس جوانی میں جو تو عبادت کرے گا اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جوان آدمی، شاب، قیامت کے دن علماء بیٹھے ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو علماء کا خادم ہوں، کیا یہ حدیث نہیں ہے، اس میں جوان کا لفظ نہیں، اگر نہ ہو تو مجھے سزا دیں مولوی صاحب۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے وہ نوجوان جن کی پرورش، جن کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی عبادت و ذکر میں، جن کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی عبادت و ذکر میں، اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ۔ میدان معاشر میں ڈھونڈا جائے گا جوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی رہی، جوانی میں اللہ کی عبادت و ذکر کی رغبت رہی، فرشتوں سے کہا جائے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ۔ یا اللہ ان کو کیوں بلانا ہے، کیوں اکٹھا کرنا ہے نوجوانوں کو جن کی جوانی عبادت میں؟ اللہ کریم فرمائیں گے آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، آج میں ان جوانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا جن کی جوانی نے پرورش پائی تو اللہ کی عبادت میں پرورش پائی۔ یہ نوجوان میرے، یہ نوجوان
میری ملت کا جھومر ہیں جو جوانی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو جوانی میں مسجد کا رخ کرتے ہیں، جوانی میں جن کے چہرے سنت رسول سے مزین ہیں، جن کے دل میں نبی پاک کا پیار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دل میں حضور کا پیار ہو اور بندہ نماز نہ پڑھے؟ اسی لیے میرے امام احمد رضا انہوں نے فرمایا میں ایسی محبت کا قائل ہی نہیں جس میں اطاعت نہ ہو۔ ملفوظات پڑھو، صرف ان کی نعتیں پیسے لینے کے لیے بنائی، سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کا کلام نہیں پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایسی محبت دا قائل نہیں جدے وچ اطاعت نہ ہوئے۔ گل نہ منو تے آکھو محبت ہے۔ باپ آکے پترا مینوں پانی پیا دے، میری دوائی لیا دے، کہ نہیں ابا جی پانی تو نہیں پیانا پر توڑنا محبت بڑی مینوں۔ ہمارا حال وہ ہے۔ اے جی بڑے عاشق رسول نے جی، اے بڑے عاشق رسول نے، میں کہ نماز بھی کدی میں مسیتے تے کدی نظر نہیں آئے، جلسیاں میں نعرے مار دے اگے کہ پجدے آندے جی عاشق رسول ہے۔ میں کہ یار یہ تیرا عاشق رسول میں نہ کدی مسجد وچ ویکھیا، نہ نماز وچ، نہ جمعے وچ۔ تے محبت دی نشانی بھی تے ہوندی ہے نا کوئی، تے محبت دی نشانی کتاب دا نام جے، تے محبت دی نشانی کی ہے؟ اے اس کتاب وچ لکھیا ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمت اللہ، انہاں لکھیا ہے اے محبت کی نشانی۔ وہ منڈے نے سمجھا اور ایک ناول ہے، وہ ناول لے نا کر کتاب، انہیں پڑھیا تو انہیں داڑھی رکھ لی۔ وہ کر دیں آ کیا تینوں کی ہوا ہے؟ انہیں کہا میں کتاب پڑھی راتی محبت کی نشانی، میں اس نتیجے تے پہنچیا میں ایڈے چال وال رکھے نے نا، اس سونے نبی پاک دی محبت دی نشانی ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جنہیں سنت رسول ہے پسند۔ اور جد اے حضور دی محبت ہوئے تے عشق دے دعوے ہون، پھر عمل وچوں بھی تے ظاہر ہوئے نا، بندہ ٹردا پہ ہوئے پتہ لگے۔ مزہ تے تاں ہے نا، یہ آخر دی لوڑ نہ ہوئے قاری صاحب نو مولانا ساڑھے جی حاجی صاحب مسیح نو چندہ دن دن بڑے عاشق رسول نے، نا نا یہ پھر کہن دی لوڑ نہیں۔ پھر پورا محلہ آکھے یار وہ بندہ جڑا ہے نا وہ نبی پاک دا سچا دیوانہ ہے۔ میں کہ جی دی دیوانگی دی نشانی کی ہونا کہ جی مسیح سب تو پہلے آندا ہے تے سب تو بعد جاندا ہے۔ اے پجن دی عادت مسیح تو سلام پھریا نہیں تے جتی پھڑی نہیں جی۔ ایک گل میری اور من لو، میں اپنا تجربہ یہ کسی کتاب سے نہیں لکھیا، علماء بیٹھے ایک کر کے نا 40 دن صرف کرو، 40 دن تے 40 دن بعد پھر میں نے آ کے دسیا جی نہیں میں آپ آ جاؤں گا، میں نے آکھیا جی آ جاؤ اتنے فلانے چوک میں اتنے آ جاؤں گا، جی تانوں تبدیلی نظر نہ آئے تو میں نے آ کے پھڑ لیا جی، ہاں میں نے گالی پٹکا پایا جی 40 دن۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں کئی بندے نو دسیا جڑا میں نے آکھیا نا جی میرے بڑے مسئلے اڑے نے، بڑیاں پریشانیاں نے، میں نے یار نماز پڑھ کے پجیا نہ کر، نماز پڑھی تے جتی پھڑی، نماز پڑھی تے جتی پھڑی، نا نا امام صاحب آکھنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وسلم، تو اٹھنا نہیں، گن کے 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ، چلو اور آسان کا 3 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کم از کم جماعت ہو جائے نا، جماعت ہو جائے، اٹھنا نہیں، بندے جان پہ تو نہ اٹھ یار، تیرے وال ویکھ کے دوجے بھی بہ جان گے، 2-3 منٹ بہ جا مسجد، کوئی نہیں قیامت ہوندی، بہ کے نا تے اپنے دل وال توجہ کر کے تے اپنے رب نو عرض کر ربا تو بے نیاز ہے، میں تیرا شکر کرنا تو مینوں مسجد دی حاضری نصیب فرمائی تے مینوں ایڈی نماز دی توفیق دیتی ہے نا ربا، میں تیرا شکر ادا کرنا تے یہ نماز پڑھن وچ کوئی غلطی ملتی کوئی گناہ کو چھوٹی موٹی سستی ہو گئی تے ربا مینوں معافی دیں تے یا اللہ میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں تو بخشن آ رہے ہیں، میں گناہگار ہاں تو یا اللہ میرے جڑے کام ڈنگے ہوئے نو بھی سدھے کر دے، یا اللہ میں تیرے کرم دے بغیر کچھ نہیں، میرے تیرے کرم دے بغیر میری اوقات ہی نہیں، ربا میں تیری توفیق نال تیرے گھر آیا تے یا اللہ یہ میری حاضری آخری حاضری نہ ہوئے، بار بار اپنے در دی تے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما۔ یہ سجنا تریب انہوں کہندے نے مراقبہ، کلیاں بہ کے چوکڑی مار لے، دل ول توجہ کر کے یہ گلاں اپنے رب نہ کر، رب نہ گلاں کرنیاں سکھو، نماز پڑھ کے نکلو نا جتی پھڑی تے نکلے نا، 3 منٹ یار کوئی ٹائم نہیں، 3 منٹ کوئی ٹائم نہیں، 3 منٹ نماز پڑھ کے
اپنے رب انہوں آندے توجہ الاللہ، توجہ الاللہ کر کے مراقبہ کر 3 منٹ دا 4 دا 5 دا اللہ توفیق دے، پھر دیکھی تینوں مسیح دا اینا چسکا پہ جانا ہے نا، اینا چسکا پہ جانا ہے تیرا پھر مسیح دے بغیر گزارا ہی نہیں ہونا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی آکھیا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی، عجب شے ہے، بس دعا کرو لذت آشنائی لب جائے۔ آج میں قصدن ٹائم زیادہ لیا ہے، میں کہ انتظامیہ نو میں معذرت کر لوں گا کیونکہ میں نیت چنگی کر کے آیا سا، میں کہ مہینہ میرا شریف دا تھے، آج میں کوئی اصلاحی گلاں کرنی نے، کیوں اگر زندگی دا پتہ نہیں 2-4 بندے بھی اس لائن تے آ گئے نا تو میری تے بخشش دا یار سامان ہو جانا۔ اس واسطے جڑے نمازی حضرات محسوس کردے نے، میں انہوں کو بھی معذرت انتظامیہ کو بھی، میرا جی ارادہ سی کہ میں 2-4 دل دیاں گلاں توڑے نہ کراں تے اسی اے رب اگے اج عرض کریے ربا ساڈی زندگی بدل دے، زندگی دا پتہ نہیں جڑے 4 سا ہے نے یا اللہ وہ سانو ایسی زندگی عطا کر دے کہ جنہ کماں تے تو راضی ہے نا وہ کم اسی کریے، تے جنہ کماں تے تیری ناراضگی ہے ربا تو ہی سانو بچانا، اسی تے بچ نہیں سکدے۔ قدم قدم تے اتھے چور ڈاکو نے لٹ لیندے نے، یہ شیطان سب تو بڑا ڈاکو ہے جیڑا ساڑا ویری ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، میں نے ایک بندہ آکھن لگا دشمن ساہ نہیں لین دیندے، میں کہ نہیں سب تو بڑا دشمن شیطان ہے، سب تو بڑا دشمن قرآن وچ لکھیا کہ نہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، سب تو بڑا دشمن تو ساڑا شیطان ہے، وہ سانو وڑن ہی نہیں دیندا، نیکی لاؤن ہی نہیں دیندا، اسی پھر آکھنے ربا وہ دشمن ہے ساڑا، ساڑے دشمن کو سانو بچانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادائی مانا ہے۔ اس واسطے سجنوں خوش قسمت ہو جڑے مسجد دی حاضری دین دیو، نمازاں پڑھ دیو، دین نال وابستہ ہو، قرآن شریف دی تلاوت اپنے اتے لازم کرو، 5 وقتہ نماز لازم کرو، مسجداں نو آباد کرو، دین نال وابستہ رہو۔ دنیا دی زندگی چند روزہ ہے، سائیاں کپڑے بھی لا لینے نے، جیباں بھی خالی کر لینی ہیں، پھر اس ویلے خبر بھی جانا ہے نا، فرشتیاں پوچھنا وہ جتھے چل رہے ہیں اتھوں واسطے بھی کرایہ پاڑا ہے کہ کوئی نہیں، تے جنہ پھر مسیتاں دیاں حاضریاں تے نمازاں تے جمعے تے درود شریف تے انہاں آخنا شکر ہے یار خالی ہاتھ نہیں آیا، نبی پاک دا بڑا کرم ہے۔ ہاں خوش قسمت ہو، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔